نوکری یا روزہ، ایک سچی سی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے سمیر کی۔ سمیر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ صبح 9 بجے آفس، رات لیٹ تک کام، ٹارگیٹ، پریسر، باس کی ڈانٹ۔ رمضان آتا تھا لیکن سمیر کے لیے صرف کیلنڈر پر۔ وہ کہتا تھا روزہ میری جاب کے ساتھ پاسبل نہیں، آفس میں کام زیادہ ہوتا ہے، کیریئر پر فوکس ضروری ہے۔ اور پھر ہر سال رمضان بنا روزے کے گزر جاتا۔ رمضان آیا پھر وہی بہانہ۔ اس سال بھی رمضان آیا، سمیر نے نیت ہی نہیں کی۔ آفس میں جب کلیگز سحری کی بات کرتے یا افطار پلانز بناتے، سمیر مسکرا کر بول دیتا، یا جاب کے ساتھ روزہ مشکل ہوتا ہے۔ دل کے کسی کونے میں تھوڑی شرم بھی ہوتی، لیکن کیریئر کا درد زیادہ بڑا لگتا۔ ایک دن چھوٹی سی بات جو دل میں لگ گئی۔ ایک دن لنچ بریک میں سمیر نے دیکھا آفس کا گارڈ پورے دن دھوپ میں کھڑا، کام، کم سیلری، تھکا ہوا مگر روزہ میں تھا۔ سمیر نے پوچھا، بھائی کام اتنا ہارڈ ہے، روزہ کیسے رکھ لیتے ہو؟ گارڈ نے صرف اتنا کہا، بھائی روزی دینے والا باس نہیں، اللہ ہے۔ یہ لائن سمیر کے دل میں چبھ گئی۔ اس رات سمیر سو نہیں پایا۔ اس نے خود سے پوچھا، میں اے سی آفس میں بیٹھ کر تھک جاتا ہوں اور یہ لوگ دھوپ میں رہ کر بھی روزہ رکھتے ہیں، کیا میری نوکری اللہ کے حکم سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے؟ پھر پہلی بار سمیر نے اپنے بہانے خود کے سامنے رکھے۔ نیکسٹ دن سمیر نیت کر لی۔ دل میں درد تھا، آفس میں کیسے مینج ہوگا، باس کیا بولیں گے، انرجی کم ہو جائے گا۔ پہلا روزہ مشکل تھا، صرف درد، پیاس، تھکان، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ سمیر نے نوٹس کیا جو کام پہلے 10 گھنٹے میں ہوتا تھا آج فوکس کے ساتھ جلدی ہو گیا۔ رمضان کے بیچ میں سمیر نے ایک بات سمجھ لی، روزہ کمزور نہیں بناتا، روزہ ڈسپلن سکھاتا ہے۔ روزہ کیریئر کا دشمن نہیں بلکہ کیریکٹر کا ٹیچر ہے۔ اس نے دیکھا غصہ کم ہو گیا، ٹائم کی قدر بڑھ گئی، جھوٹ اور شارٹ کٹ کام کم ہو گیا۔ رمضان کے آخری دنوں میں سمیر نے سجدے میں کہا، اللہ میں روزہ اسی لیے چھوڑتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا روزی چلی جائے گی۔ آج سمجھ میں آیا، روزی تو دیتا ہے، نوکری صرف ذریعہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جاب کے چکر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ان سے صرف اتنا سوال ہے، کیا آپ کی جاب نے آپ کو زندہ رکھا ہے یا اللہ نے؟ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیریئر ضروری ہے لیکن کیریکٹر سے بڑا کوئی کیریئر نہیں۔ روزہ چھوڑنے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لینا، کہیں ہم روزی کے در میں رازق کو تو نہیں بھول گئے۔